پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے سپہ سالار سدا شوراو کے درمیان 14 جنوری 1761 کو دلی سے 60 میل دور شمال میں واقع پانی پت کے تاریخی مقام میں ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی ایک سچا اور کرا نیک سیرت، صالح دلیر، جرأت مند، حوصلہ مند اور مفاہمتی مسلمان حکمران اور تجربہ کار جنگجو اور سپہ سالار تھا۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے۔ افغانستان آپ کو احمد شاہ بابا کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ مرہٹے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرہٹے جنگجو اور بہادر لوگ تھے۔ مرہٹے سکھ اور دیہاتی ہندو ساتھ مل گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے، پھر مغلوں کو دلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر کے مرہٹہ اور خالصہ راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دی۔ شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1760 تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ 1758 میں پنجاب کے اہم شہر امرتسر، پھر اسی سال لاہور، پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلا اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمت بہت بڑھ گئی۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹے سردار جمع کر کے اپنے یعنی مرہٹے اقتدار کو عروج تک لے جانے، زوال پذیر مغل سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے دوران سپہ سالار بہاؤ نے پرجوش لہجے میں کہا، محمود غزنوی کے حملوں سے ہمارے دلوں پر جو زخم لگے وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک مٹے نہیں۔ ہم سومناتھ کی مورتی کی بے عزتی نہیں بھولے۔ آج ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکے۔ سومناتھ کی مورتی ہم شاہجہان کی تعمیر کردہ جامع مسجد دلی کے منبر پر نصب کریں گے اور افغانستان میں گھس کر محمود غزنوی کا مقبرہ مسمار کر دیں گے۔ بالاجی پیشوا نے اس کے جذبات کو سراہتے ہوئے کہا، میرا ارادہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں ہندوستان کو مسلمانوں سے صاف کر دینے کے بعد ایسا انتظام کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی مسلمان ہمارے ملک پر حملے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے بسواس راؤ کو تخت نشین کرایا جائے اور پھر فوج کی کمان بہاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوؤں میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوج لے کر پونا جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے، ہر طرف ان کے بتوں کی خدائی تسلیم کی جائے گی اور مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ہر نوجوان فوج میں بھرتی کے لیے بے چین تھا تاکہ کابل اور قندھار کی لوٹ مار میں اسے بھی حصہ مل سکے۔ ان دنوں دلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برصغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات
دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے مشرکین کے خلاف بھرپور حملے کی دعوت دی اور اپنے ہاتھ میں تحریر فرمایا، ہم اللہ بزرگ و برتر کے نام پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ فرما کر دشمنان اسلام سے جہاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم لکھا جائے اور آپ کا شمار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہو جائے، آپ کو دنیا میں بے اندازہ غنیمتیں حاصل ہو اور مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے نجات حاصل ہو۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ یہاں تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا، مرہٹوں کو شکست دینا آسان کام ہے، شرط یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کمر کس لے۔ در حقیقت مرہٹے تعداد میں زیادہ نہیں مگر دوسرے بہت سے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ مرہٹا قوم طاقتور نہیں ہے، ان کی توجہ اپنی فوج جمع کرنے پر ہے جو تعداد میں چرندیوں ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہو۔ جہاں تک شجاعت اور عسکری ساز و سامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ان فرسود بصیرت افروز اور حوصلہ انگیز خطوط نے ابدالی کی ہمت کو مہمیز دی اور ملت اسلامیہ کا یہ شمشیر زن ہر خوف و خطر سے بے پرواہ ہو کر ہندوستان پر اس یادگار حملے کے لیے تیار ہو گیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کی فتنے کو تحقیر کرنے کی مہم پر ہندوستان روانہ ہوئے۔ راستے میں بلوچستان اور ارد گرد سے اور تیمور شاہ جو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تھا اور سابق حاکم لاہور جہاں خان اکنی نفری کے ساتھ اس سے عاملے اور سپاہی 30,000 تک پہنچ گئے۔ پنجاب کے نئے مرہٹا حاکم نے افغان لشکر کی آمد کا سن کر لاہور خالی کر دیا اور اپنے جتھے سمیت سہارنپور میں سندھیا کے کیمپ میں پناہ لی۔ احمد شاہ کا لشکر پنجاب میں داخل ہوا تو سکھ اپنے گھروں میں دبک گئے۔ احمد شاہ مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دلی کی سیاست میں اکاڑ پچاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ عزی الدین کی سازش کا شکار ہو کر مارا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی۔ اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد موجود تھا۔ دلی میں غازی الدین اور مرہٹا سردار جن کو رواجی دیتاجی سندھیا دلی کے راستے اور کھول کر دریائے جمنا کے ساحل پر اپنی فوج لیے کھڑا تھا۔ ابدالی سہارنپور پہنچا تو نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان، سعد اللہ خان، عنایت خان، قطب خان اور دیگر روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 کو دیتاجی سندھیا 20,000 لشکر کے ساتھ ابدالی فوج کے مقابلے پر نکل آیا۔ ایک خونریز
معرکے کے بعد مسلمان فتح ہوئے اور تیتاجی گھوڑے سے گر کر مارا گیا۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ دلی سے 5 میل دور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ دلی کی حفاظت کے لیے چند دن قیام کیا، پھر سرکش جاٹوں کے رہنما راجہ سورج مل کو سزا دینے کے لیے جنوب کا رخ کیا۔ فروری میں جاٹوں کے مرکز پر حملے کیے، جس سے جاٹوں میں بددلی پھیلی گئی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جاٹوں کو مرہٹوں کے ساتھ ملنے سے روکے اور اپنی جانب الجھائے رکھے۔ یہ مقصد پورا ہوتے ہی اس نے مرہٹوں کے اس لشکر کی جانب کوچ کیا جو دلی کے آس پاس دریائے جمنا کے پار منڈلا رہا تھا۔ احمد شاہ اسے دلی پر قبضہ سے روکنا چاہتا تھا، مگر مرہٹا سردار ہولکر نے احمد شاہ کا سامنا نہیں کیا۔ وہ کبھی ریگستانوں اور کبھی جنگل میں غائب ہو جاتا اور اچانک ابدالی فوج پر حملہ کر کے روپوش ہو جاتا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا۔ ابدالی فوج نے ہولکر کے لشکر کا پڑاؤ معلوم کیا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے مرہٹوں کے چکے چڑھا دیے۔ ہولکر نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر اس زوردار لڑائی میں مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار اور سپاہی مارے گئے۔ ہولکر صرف 300 آدمیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ سکا۔ دلی پر قبضے کا خیال ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دلی کے گرد و نواح کو مرہٹوں سے پاک کر کے احمد شاہ ابدالی مغلوں کے اس پائتخت میں داخل ہوا۔ اس نے شہر کے نظم و نسق کو درست کیا اور قلعے سمیت تمام دفاعی انتظامات کے استحکام کا کام شروع کرایا۔ کچھ دنوں بعد ابدالی نے 2000 سپاہی دلی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنارے پرانوپ شہر کو اپنی چھاؤنی بنا لیا۔ اب اسے مرہٹوں کے رد عمل کا انتظار تھا۔ 1760 کا تقریباً پورا سال احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی جھڑپوں میں گزرا۔ مرہٹے کسی میدان میں اپنی پوری طاقت سامنے نہ لائے۔ دراصل یہ ان کا طریقہ جنگ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ دشمن پر متعدد اطراف سے حملہ کر کے ان کی طاقت کو منتشر کر دی جائے۔ مغل کے بھاری بھرکم فوج کے خلاف یہ چال کامیاب رہی، مگر افغان جانبازوں نے اس صورتحال کا بڑی ذہانت اور پامردی سے مقابلہ کیا اور تمام جھڑپوں اور معرکوں میں مرہٹے ہمیشہ شکست کھا کر پسپا ہوتے رہے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں نئے اتحادیوں کی تلاش جاری رکھی اور اپنی طاقت کو مقامی سرداروں اور نوابوں کی مدد سے بڑھانے میں کامیابی حاصل کی۔ روہیلہ سردار احمد خان بنگش سپہ سالار ابدالی کے پڑاؤ میں حاضری دی اور ہر طرح تعاون کا یقین دلایا۔ اس سال جولائی کے مہینے میں شاہ نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ نواب شجاع الدولہ ہندوستان کے طاقتور ترین امراء میں سے تھے۔ احمد شاہ بنگش نامور شجاع الدولہ نے 10,000 سپاہی پیش کیے۔ کچھ دنوں بعد قندھار سے 10,000 مزید تازہ دم سپاہیوں کی کمک آ گئی۔ اس طرح فوج کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ مرہٹا سردار یہ کامیابیاں دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پونا میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والی مرہٹوں کی اصل طاقت جلد از جلد ظاہر ہو اور احمد شاہ سے فیصلہ کن تک کر لے۔ آخر کار 3.5 لاکھ مرہٹوں کا سیلاب پونا سے نکل کر جون کو گوالیار پہنچا۔ جولائی کے وسط میں یہ لشکر آگرہ پہنچا، جہاں مرہٹا سالار راؤ ہولکر اور جاٹوں کا سردار سورج مل بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان سے حامل۔ یہ وہ دن تھا جب احمد شاہ ابدالی بلند شہر کے قریب آنوپ شہر میں پڑاؤ ڈال کر اودھ کے نواب شجاع الدولہ سے مذاکرات کر رہا تھا۔ برسات کا موسم تھا، دریائے جمنا طغیانی پر تھا اور ابدالی فوج مرہٹا فوجوں کو دلی کی جانب پیش قدمی سے روکنے کے لیے دریا عبور نہیں کر سکتی۔
مرہٹا لشکر آگرہ سے دلی پر حملے کے لیے چلا تو جوش و خروش سے سہمی جاتی تھی۔ قدم قدم پر مسلمانوں کی بستیاں لوٹی جا رہی تھی، دیہات اجڑ رہے تھے۔ ہزاروں مسلمانوں نے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لے لی تاکہ مرہٹوں کی غارت گری سے محفوظ رہے۔ اس وقت ہندوستان کے مورخ کا قلم تر رہا تھا کہ آئندہ صفحے پر شاید مسلمانوں کی مکمل تباہی کے سوا کچھ تحریر نہ ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی تائید سے مسلمانوں کا محافظ احمد شاہ ابدالی میدان میں موجود نہ ہوتا۔ 22 جولائی 1760 کو مرہٹوں نے مغلوں کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہی خزانے میں انہیں کوئی خاص دولت ہاتھ میں لگی، اس لیے کہ مغل حکومت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے لال قلعہ دلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ باؤ کے ساتھ 3 لاکھ افراد کا لشکر دلی میں ایک ماہ کے قیام کے دوران خوراک و رسد کی کمی کا شکار ہو گیا۔ ستمبر کے اواخر میں باؤ نے فوج کو لے کر گنج پورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا اور خوراک و رسد سمیت سب کو لوٹ لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دلی پر مرہٹوں کے قبضے کی خبر بڑے تحمل کے ساتھ سنی۔ وہ جانتا تھا کہ مرہٹوں سے عنقریب کھلے میدان میں بدلہ لیا جائے گا، مگر گنج پورہ کے مرکزی خوراک پر قبضہ اور مسلمانوں کی قتل عام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے عہد کیا کہ مرہٹوں کو اس بری طرح کچلے گا کہ ان کی نسلیں یاد کرے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے زندگی بھر اپنی قوم کی ایسی تذلیل نہیں دیکھی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دریا کی طغیانی کو نظر انداز کرتے ہوئے فوج کو پار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل شاہ نے 2 روز تک روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں کرتا رہا۔ 25 اکتوبر کو افغان جانباز دریائے جمنا کے ڈانٹے مارتے پانی میں اترے، مگر پانی انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک تیر دیا، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس پر دم کیے اور تیر دریا کے بکھرے ہوئے سینے میں پیوست کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا جوش تھمنے لگا۔ مجاہدین کی مسرت کا عالم دید نہیں تھا۔ وہ تکبیر کے نعرے بلند کر کے ترتیب کے ساتھ گھوڑے جمنا کے لہروں میں ڈالتے گئے۔ ابدالی خود بھی موجوں میں اتر گیا۔ دوسری طرف مرہٹے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مجاہدین اسلام پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ 2000 مسلمان ڈوب گئے اور 58,000 جان بازوں سمیت شام سے پہلے ابدالی دریا کے پار اتر چکا تھا۔ سداشیو باؤ دلی واپس آ کر فتح کا جشن منا رہا تھا کہ اچانک احمد شاہ ابدالی کے دریا عبور کرنے کی اطلاع ملی۔ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پوری طور پر دلی سے کوچ کیا اور پانی پت کی طرف ہٹنے لگا، کیونکہ اس کے لاکھوں سپاہیوں کی سب بندی پانی پت کے وسیع میدان کے سوا گئے نہیں ہو سکتی۔ باؤ 29 اکتوبر 1760 کو اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ احمد شاہ ابدالی دریائے جمنا عبور کر کے تقریباً 16 میل کا فاصلہ طے کر کے باؤ کے لشکر کے بالمقابل آ گیا۔ یہ پانی پت کا وہ تاریخی میدان تھا جہاں 1526 میں بابر اور ابراہیم لودھی کے معرکے نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی تھی۔ پانی پت کا یہ میدان ایک بار پھر تاریخ ہند کا ایک نیا باب دیکھنے والا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کی تمام باطل قوتیں اب یہاں جمع تھیں تو دوسری طرف اس سیلاب کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان جانباز تھے۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فریق تقریباً 5 میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ رکھے ہوئے تھے۔ 2 ماہ تک نومبر دسمبر میں دونوں فوجوں میں کئی چھوٹے بڑے جھڑپیں ہوئی۔ مرہٹے فوج خوراک و رسد کی کمی اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے
بغاوت پر اترنے والی تھی کہ باؤ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی اور پس پردہ جنگ کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ مان گیا، مگر دلی کے نواب نجیب الدولہ نے اس سے انکار کیا۔ کہا مرہٹے دلی کے لال قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں، گنج پورہ کے 20,000 افغانوں کے خون میں ہاتھ رن چکے ہیں۔ آج اگر ہم نے صلح کر لی تو کل کو بادشاہ سلامت کی افغان واپسی کے بعد یہ تازہ دم افواج کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ یہ اہم مشاورت پانی پت کے میدان میں 13 اور 14 جنوری کے درمیانی شب ہو رہی تھی۔ نجیب الدولہ کی حقیقت کشا تقریر نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی اطمینان ہو گیا کہ فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کی دھار ہی سے ہوگا۔ تاہم انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ باؤ کا پیغام صلح بدنیتی پر مبنی ہے۔ صبح ہوئی تو حالات بدل گئے۔ باؤ کی لشکر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احمد شاہ تیزی سے اپنے خیمے سے باہر نکلا، بدلتے حالات کا جائزہ لیا اور فوری طور پر فوج کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ افغان سپاہی جو بے خبر سو رہے تھے یکدم بیدار ہوئے اور حیرت انگیز طور پر چند لمحوں میں اسلحوں سمیت سب آرا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے افغان لشکر کی تعداد 26,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ مسلمان امرا، روہیلہ، نجیب الدولہ، دواب کے افغان اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے 40,000 پیادہ اور گھوڑ سوار سپاہی تھے۔ شاہ نے 66,000 سپاہیوں کی سربراہی کی۔ مقابلے میں مرہٹوں کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ مرہٹا فوج کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ 14 جنوری 1761 کی صبح کو پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلہ سپاہیوں نے بہادری کی داستان نقل کی۔ ابدالی فوج کے سپاہیوں کا رعب مرہٹوں پر چھایا رہا۔ آخرکار زبردست لڑائی کے بعد سپہر کو مسلمانوں نے 3 لاکھ مرہٹوں کے سیلاب کو کچل کر فتح حاصل کی۔ اس تاریخی جنگ میں 20,000 کے قریب مسلمان جانباز شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے مار کر جہنم رسید کیے گئے۔ 22,000 مرہٹے پکڑ کر قیدی بنا لیے گئے۔ 50,000 کے قریب بھاگنے اور بستیوں میں چھپنے کے دوران مارے گئے۔ بمشکل 1 لاکھ سے کم مرہٹے سپاہی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے، جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے اور دیہات کے ہندو بھی شامل تھے، جسے بے دردی سے مارے اور لوٹے گئے تھے۔ اس جنگ میں مرہٹوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں ہزاروں ہاتھی اور اونٹ، لاکھوں گھوڑے، لاکھوں نقد روپے اور لاکھوں مویشی حاصل کیے۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دلی پہنچ کر اعلیٰ زرگی کا مظاہرہ کر کے شہزادہ علی گوہر کو دلی کے تخت پر بٹھایا۔ مغل سلطنت ہی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ستوت و شوکت کا وارث قرار دیا اور خود کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ شاہ نے تمام ہندوستانی امرا اور سرداروں کو ہدایت کی کہ مغل سلطنت کے وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستان کا فرمان روا تسلیم کرے۔ سلطنت دلی کے اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 کو دلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گیا۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام، شان و شوکت، عزت اور وقار بلند ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی وجود باقی رہ گئی۔ مرہٹوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان پر ان کی حکومت کی
خواہش اور شاہی مسجد دلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب پہ کر گیا۔ مرہٹوں کے تقریباً سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مرہٹے پھر کبھی اٹھنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مسلم فتح احمد شاہ بابا کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔